بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہزادہ علی المرتضیٰ بردار سید السادات گلاب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنتی جوانوں کی سردار، سلطان کربلا، امام عالی مقام حضرت امام حسین کے ذات وہ پاک ہستی ہے کہ جنہوں نے دینی اسلام کی بقا کے لیے اپنے گھر بار، مال دولت، حتیٰ کہ اپنے پیارے اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ کہنے کی تو وہ پیاسے شہید کی گئی، لیکن اللہ کی قسم کہ اگر امام حکم دیتے تو فرات بھی اپنا راستہ بدل لیتی۔ حور و ملائکہ حوض کوثر لے کر کربلا میں حاضر ہو جاتی۔ فرشتے اگر غزوہ بدر میں آ سکتے ہیں تو کربلا میں بھی آ سکتی تھی، کیونکہ یہ وہی شہزادے ہیں نہ جن کو نبی آخر الزمان، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا۔ کئی بار حضور نے انہیں شہزادوں کے لیے نمازیں چھوٹی کر دی، کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات چھوٹ دی، بعض دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدی ہی سے نہیں اٹھتے کہ اوپر حسنین کریمین سوار ہے۔ اللہ اکبر! لیکن کربلا میں فرشتے کیوں نہ آئے؟ تو سنیے، اگر وہاں فرشتے اترے تو کیسے پتہ چلتا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ قرآن و سنت ترک کرنے سے کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں چل سکتی؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یزید جیسے فاسق فاجر کی بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی گردن کٹوا دی جائے؟ ایسی ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی تربیت نہ کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے سے امتحان لیا جائے گا، اور دیکھیے دوستو، آج تاریخ کے تمام کتب چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ نواسہ رسول نے کربلا کے میدان کو سر کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، اور یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ گئی۔ غیبی امداد تو تب اترتی نہ کہ جب امام عالی مقام دعا فرماتے، لیکن صدقے جائے امام عالی مقام کی اپنے بیٹوں کو قربان کیا، گھر بار لٹایا، پھر اب تک نہ کی۔ آئے آج آپ کو کربلا کے ایسے واقعات سناتے ہیں کہ جہاں امام عالی مقام کو بدبختوں کے لیے بد دعا کرنا پڑی، اللہ پاک نے اسی وقت وہ قبول کی اور وہاں عذاب الہی نازل ہوا۔ جب امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین یزیدی فوج کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق بھی لگائی گئی۔ آپ کو دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہی پر ہی آگ لگائی۔ امام حسین نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کی دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ حسین قافلے میں غصے کی لہر بڑھ گئی اور مسلم بن اوسجہ آگے بڑھے اور امام عالی مقام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضور، مجھے اجازت دیجیے، میں اس بد زبان کی منہ پر تیر مارنا چاہتا ہوں۔ میرا خون کھول رہا ہے، جب تک مالک بن عروہ کے زبان کے کاٹ دو میں سکون سے نہیں بیٹھ سکوں گا۔ لیکن قربان جائے نواسہ رسول پر حضرت امام حسین کہنے لگے، نہیں، ہمارے یہ تربیت نہیں کہ ہم خونریزی کی ابتدا کریں۔ یہ سننے کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا اور انتہائی نازیبہ الفاظ کہتا رہا۔ یہ دیکھ کر نواسہ رسول حضرت امام حسین نے اپنی دست مبارک پھیلائی اور اللہ پاک سے اس طرح دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو عذاب نار سے پہلے کربلا ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ بس اسی وقت بدبخت کی گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا، پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے، جیسے دونوں لشکر سن سکے، دعا فرمائی، یا اللہ کریم، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہے، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کے صف سے ابن اشعث نامی شخص نے کہا کہ آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ آپ کیسی خاندانی نبی ہے
نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے اور آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دے کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل آئی اور وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئی، یا اللہ، ابن اشعث نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بد زبان کو پورے عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرت نہ کرے۔ اسی وقت اس خبیث و بدبخت اور بے ادب کو قضائی حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائی حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور اس کے شرمگاہ میں ڈنک مارنے لگے۔ بس وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ امام حسین کے عجائبات اور اس کا مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے، امام حسین کی مستجاب الدعوات ہونے کو دیکھ کر بھی ان بے باک اور سخت دلوں کو غیرت نہ آئی، اور ایک مغرور شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے حسین، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، مگر خدا کے قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابھی یہ الفاظ اس خبیث کی منہ میں ہی تھی، کہا اس مغرور شخص کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ پانی پانی کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کی حلق سے نیچے نہیں اترا، اور وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں واصل جہنم ہو گیا۔ یہ سب واقعات نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے ہیں۔ دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہو، اس کے مقابلے میں انا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیر لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے حضرت امام حسین بن علی کو شہید کر ڈالا، جس کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو گھیرے گا۔ تاریخی کتب یزیدیوں کی دردناک موت کی گواہی دے رہے ہیں۔ شمر کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لگا کر پوری کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کی دڑ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور پھر جنگلی کتوں کو اس کا جسم کھلا دیا گیا۔ اسی طرح جب مختار ثقفی کی فوج کے جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراق گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائی گئی تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ ایک سام جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھستا اور پھر اس کی منہ سے بار بار نکلتا رہا۔ اسی طرح یزید کی موت بھی ایک انتہائی موذی مرض میں ہوئی کہ اس کا انت جل گئی، پانی کو ترستا رہا لیکن پانی کے ایک بوند بھی حلق سے نہ اتر سکی۔ یہ روایت جامع الترمذی حدیث نمبر 3780 میں موجود ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین گرامی، بے شک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں بے پناہ قدر و منزلت ہے۔ انہیں کی دعاؤں سے بہت سے لوگوں کے بگڑیا بن گئی اور بہت سے بدبخت بغض اہل بیت کی وجہ سے ذلیل رسوا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور دیکھیے آج ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں آل رسول کا ادب احترام کرنے اور ان کے طرح دینی اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید بہترین اچھے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔